الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون صدق الله العلي العظيم. رفقائے گرامی، آپ میں سے کسی کا روزگار ہو یا کسی کی نوکری ہو اور لاکھوں روپے اس کی تنخواہ ہو، یا آپ کی کسی کے ساتھ کسی سودے پر بات ہو رہی ہو، ڈیل ہو رہی ہو، آپ کو وہ سودا آپ کو لاکھوں روپے کی منافع کی امید دینے والا سودا ہو، وہ ڈیل ناکام ہو جائے یا آپ کا روزگار آپ سے چھوٹ جائے، جتنا افسوس اس وقت آپ کو اس روزگار کے چھوٹنے کا، نوکری کے ختم ہونے کا، سودے سے محروم ہونے کا ہوتا ہے، اہل ایمان جب کسی دینی مہم کے اندر شریک نہ ہو سکے ہوں کسی مجبوری کی وجہ سے، بالکل اسی طرح کا انہیں افسوس ہوتا ہے، انہیں ارمان ہوتا ہے کہ میرے ساتھی تو چلے گئے ہیں اور وہ قربانیاں پیش کر رہے ہیں اور میں پیچھے رہ گیا ہوں. ان کو بالکل اسی طرح کا یعنی ارمان ہوتا ہے، بالکل اسی طرح کا افسوس ہوتا ہے. کل آپ نے سنا تھا کہ یہ مریض ہیں یا بیمار ہیں یا ضعیف ہیں یا جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، یہ جو رہ جانے والے پیچھے لوگ تھے لیکن تھے مخلص اہل ایمان، ان کا بالکل یہی حال تھا کہ کسی بہت بڑے منافع سے یہ محروم ہو گئے. اگر مجبوری کی زنجیریں ان کے پاؤں میں نہ ہوتی تو کبھی بھی یہ نہ رکتے، یہ آگے آگے بڑھ کر لڑتے، آگے آگے بڑھ کر اپنے حصے کی ذمہ داریاں اٹھاتے، اپنے حصے کا بوجھ اپنے سر کے اوپر اٹھاتے، لیکن مجبوریوں نے ان کے پاؤں باندھ لیے ہیں، اس لیے یہ اس سفر میں شریک نہیں ہو سکے ہیں. کل 3 لوگوں کا ذکر ہوا تھا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسرے چوتھے گروہ کا ذکر کیا ہے اور ان سے علیحدہ ذکر کیا ہے کیونکہ ان کی شان ہی علیحدہ ہے. اللہ کا قرآن لیس علی الضعفاء ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم، اور ان کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں ہے، ان کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں ہے، ضعیف کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں ہے، بیمار کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں ہے، جس کے پاس راستے کا سامان نہیں ہے. 700 کلومیٹر کا سفر تھا، ایک اونٹ کے اوپر 3 لوگ سوار ہوتے تھے. خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں بھی 2 دوست اور آئے اور تیسرے آپ تھے. آپ بھی پیدل چلتے تھے اپنی باری پر. جب جانثار آپ سے کہتے تھے یا رسول اللہ آپ تو سوار ہو جائیں، آپ کیوں پیدل چلتے ہیں؟ ہاں جی، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے جواب دیتے تھے، میرے عزیزو جتنی ثواب کی آپ کو ضرورت ہے اتنے ثواب کا میں بھی حاجت ہوں. بالکل اسی طرح کی بات ہے. ہمارے ایک مولانا خان محمد ربانی ہوا کرتے تھے، بڑے جید عالم دین تھے. یہ دیہاتوں میں جاتے تھے، کوئی ان کو بلاتا تھا، تقریر فرماتے تھے، واعظ کے پیسے نہیں لیتے تھے بلکہ کرایہ بھی اپنی جیب سے ادا کرتے تھے. غریب آدمی تھے. یہ اپنے سر کے اوپر کتابوں کا گٹھا لے کر چلتے تھے اور بس سے لے کر اس بستی تک یہ اپنے سر پر اٹھاتے تھے، اور بستی میں جا کر وہاں رواج ہوتا تھا وہ منادی کرنے کا، ڈھول پیٹ کر منادی کرنے تھا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ منادی کرنے والا نہیں ملتا تھا تو خود وہ ٹین لے کر منادی کرتے تھے کہ آج مولانا خان محمد ربانی فلاں مسجد میں تقریر فرمائیں گے،
اور شام کو لوگ جاتے تھے تو وہی مولانا جو منادی کر رہے تھے تقریر کر رہے. تو ان کا گٹھا جب اٹھانے کے لیے کئی دفعہ نوجوان آگے بڑھتے تھے تو یہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں یہی کہتے تھے, میرے عزیز یہ میں خود اٹھاؤں گا اگرچہ میں بوڑھا ہوں. وہ کہتے تھے نہیں جی آپ اٹھائیں. آج پھر تم اٹھاتے ہو تو پھر وعدہ کرو کہ قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تم اٹھاؤ. اللہ کے رسول بھی یہی فرماتے تھے کہ یہ دیکھیے قیامت کے دن میں بھی اتنے ہی ثواب کا زیادہ حاجت مند ہوں, آپ سے زیادہ حاجت مند. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اب کچھ لوگ ایسے 700 کلومیٹر کا پیدل کیسے سفر کریں؟ میرے پاس تو یہ موٹر سائیکل نہیں ہے, میں لیا کیسے جاؤں؟ میرے پاس تو کرایہ نہیں, میں 26 کلومیٹر ہے جی, 700 کلومیٹر آپ اندازہ لگائیں, یہ تھوڑا سفر گرمی اور گرمی کا سخت موسم. تو یہ آئے لیسا علی الضعفاء ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم قلت لا اجد, آپ نے ان کو جواب دیا کہ لا اجد, میں تو نہیں پاتا, ما احملکم, جس کے اوپر میں تمہیں سوار کروں, میرے پاس تو سواریاں نہیں ہیں, میرے پاس تو سواریاں نہیں ہیں. آئے آپ سواریوں کا بندوبست کر دیں یا رسول اللہ, ہم حاضر ہیں, جانے کے لیے ہم تیار ہیں. آپ نے ان کو جب یہ جواب دیا کہ ما احملکم, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے کہ میں آپ کو سواریاں دے سکوں, تولوا, تو وہ پھر گئے, وہ مڑ گئے, لیکن وہ مڑے ایسے کہ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزْنًا, کہ ان کی آنکھیں جو ہیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں. یہ بڑی عجیب اصطلاح ہے جو قرآن حکیم نے استعمال کی. آنکھوں سے آنسو تو بہتے ہیں, کبھی آنسو میں آنکھیں بہہ گئیں, یہ عجیب, یہ زبردست ادب کا ایک شاہکار فکرہ ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک جگہ پہ اس طرح کا فکرہ استعمال کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول کے اوپر واحش طاری ہوتی تھی تو یوں لگتا تھا گویا آپ کے پسینے سے آپ کا مہتب, آپ کا ماتھا جو ہے وہ بہہ جائے گا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب واپس پلٹتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. کہا جا سکتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, جب وہ واپس پلٹے تو ان کی آنسوؤں میں آنکھیں بہہ گئیں, اتنے ان کے آنسو بہہ رہے تھے. محدثین اور مفسرین نے, یہ 7 صحابہ کرام تھے جو آئے تھے, یہ ان کے نام بھی لکھے ہیں, ان کو بکائین کے نام سے یاد کیا ہے, رونے والے ہیں جی. یہ روتے ہوئے واپس لوٹ گئے کہ ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں, اب ہم مدینے میں ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے یا منافق ہیں یا بیمار ہیں یا ضعیف ہیں یا لاچار ہیں. تو فرمایا کہ واپس لوٹ گئے اور تفیض من الدم حزنا, افسوس کی وجہ سے, افسوس کی وجہ سے کہ اللہ یجدوا ما ينفقون, اے کاش کہ ان کے پاس کچھ ہوتا, وہ خرچ کرتے, ان کے پاس سامان سفر ہوتا, اس کو استعمال کرتے اور وہ اس سفر میں شریک ہوتے اور وہ جہاد کرتے, لیکن مجبوریوں نے ان کو اس سفر پر نہیں جانے دیا. اچھا, یہ جو لوگ تھے یہ بھی حضرات, یہ اعراب میں سے تھے, یہ بھی بدو تھے, اعراب میں سے تھے, اور ان میں جن 7 صحابہ کرام کا تعلق انصار سے تھا, ان میں سے کوئی مہاجر نہیں تھا, انصار سے تھا, اور یہ بھی دیہات کے رہنے والے تھے. جہاں اکثریت آ کر بہانے بنا کر رخصتیں لے رہی تھی تو ان اللہ کے بندوں کا یہ حال تھا کہ رو رو کر یہ پیچھے ہٹ رہے تھے اور افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سعادت سے محروم رکھا ہے. تو میرے بھائیوں, جب کوئی دینی مہم درپیش ہو جہاں جان کا, مال کا, کاروبار کا, عزت و آبرو کا, بال بچوں کا کوئی خطرہ درپیش ہو, اصل ایمان کا پتہ اس وقت چلتا ہے. یہ خالی نمازوں سے پتہ نہیں چلتا. نمازیں تو اس مقصد کے لیے تیار کرتی ہیں جب کوئی خطرہ ہو درپیش کہ میں مارا جاؤں گا, میں قید ہو جاؤں گا, میری نوکری چھوٹ جائے گی, میرے بچوں کا نقصان ہو جائے گا, مجھے کرایہ دار ہوں کسی کا تو وہ مجھے یہاں سے یہ 1000 خطرے ہوتے ہیں. اس وقت انسان ان خطروں کو برداشت کر کے اگر نیکی کا کام کرتا ہے, اللہ کے لیے کام کرتا ہے, تو ایمان کا پتہ دراصل اسی وقت چلتا ہے. اللہم صلی علی